اگر میں کہوں کہ اگلے 1 گھنٹے میں آپ کے دروازے پر دولت کا بڑھا ہوا ٹھیلا آ سکتا ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ شاید دوستو نہیں، لیکن جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ وہ دن ہے جب قسمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ 28، 29، 30 رمضان، ہفتہ اتوار، پیر کا، غوث پاک کا وہ عمل کہ جس کے پڑھتے ہی لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جاتے ہیں۔ وہ راز کی بات ہے، لیکن میں آج آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جو صدیوں سے اولیاء کرام اور اللہ کے خاص بندے جانتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں آسمان سے ایسی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ جس کے نصیب میں یہ دولت لکھی ہو اس کے ہاتھ میں دوستو بھائی بہنوں آ کر رہتی ہے۔ بس ذرا سا عمل اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھلے گا اور کوئی تھیلا لیے کھڑا ہوگا۔ یہ وہی وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد ایک فقیر کروڑ پتی بن گیا۔ اس عمل کو میں نے اپنی زندگی میں لاکھوں بندوں کو، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں دے کر آزمایا ہے، یعنی کہ جو بھی دکھیارا، پریشان حال بندہ یا بندی زندگی میں رب کعبہ کی قسم ایک بار یہ عمل پڑھ لیتا ہے، ساری زندگی دولت میں، پیسوں میں، روپیوں میں کھیلتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا ابھی اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر 2 منٹ میں تمہاری غربت اور غریبی نہ ختم ہو جائے، اگر 2 منٹ میں تمہاری ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ نہ ہو جائے، خدا کی قسم یہ میرا گریبان آ کر پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ 28، 29 اور 30 رمضان جس گھر میں بھی یہ غوث پاک کی تسبیح پڑھی جائے گی، لاکھوں کا قرضہ ہے منٹوں میں ادا ہو جائے گا۔ خدا کا واسطہ یہ موقع مت گوائیے گا۔ یہ موقع اگر تمہیں گوا دیا دوستو بھائی بہنوں، آپ کے دروازے پر انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی یہ وہی وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد ایک فقیر کروڑ پتی بن گیا۔ آپ کے دروازے پر دستک ہوگی، باہر کھڑے لوگ کہیں گے یہ دولت آپ کے لیے آئی ہے۔ یہ ایسی دن ہے، یہ ایسی گھڑیاں ہیں جب سورہ کوثر کی برکت سے خالی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ یقین نہیں آ رہا تو سنو، یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں جو بھی آج کے دن سورہ کوثر کو پڑھے گا اس کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ وہی دن ہے جس میں استغفر اللہ پڑھنے والا اتنی دولت پائے گا وہ خود حیران رہ جائے گا۔ سورہ کوثر کا راز، یہ وہ سورہ ہے جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس کے پڑھنے سے خالی ہاتھ بھر جاتے ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جو نصیب کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ لیکن رکیں، میں آپ کو یہ فوراً نہیں بتانے والا کہ یہ کیسے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام عمل نہیں ہے۔ یہ وہ راز ہے جو صرف خوش نصیبوں کو دیا جاتا ہے۔ کیا آپ واقعی اس راز کو جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ دولت کا دروازہ آپ کے لیے کھل جائے؟ تو پھر ویڈیو کو ابھی مت چھوڑیں، کیونکہ آگے میں آپ کو وہ بتانے والا ہوں جو صدیوں سے چھپا ہوا ہے۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کے گناہ زیادہ ہیں، اگر آپ کے نصیب میں بندش ہے، اگر آپ کی قسمت پر کوئی تالا لگا ہوا ہے تو صرف سورہ کوثر پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے آپ کو وہ عمل کرنا ہوگا جو غوث پاک نے بتایا تھا۔ یہ وہ عمل کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ وہ کلمہ ہے جو قسمت کے تالے توڑ دیتا ہے۔ استغفر اللہ، ہاں یہ وہ کلمہ ہے جو اگر دل سے پڑھا جائے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور یہ وہ کلمہ ہے جو رزق کے رکے ہوئے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن کیا صرف ایک بار پڑھنا کافی ہے؟ نہیں، کیونکہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ عام استغفار نہیں ہے۔ یہ وہ استغفار ہے جو رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ نے یہ عمل نہیں کیا تو دولت کے فرشتے آپ کے دروازے سے گزر جائیں گے، اور جو اس راز کو جان لے اس کے لیے دولت، عزت، برکت سب کچھ ہے۔ لیکن سنو، ابھی ختم نہیں ہوا، یہ ابھی پہلا مرحلہ ہے۔ حقیقی دولت تب آئے گی جب سورہ کوثر استغفر اللہ کے ساتھ ایک خاص کلمہ بھی شامل کیا جائے گا، اور وہ کلمہ ہے یا فتح۔ وہ نام ہے جو قسمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جو بد نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جو دروازے پر دولت کے فرشتے لے کر آتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جو تنگ دستی کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ عمل کرنے کا ایک خاص وقت ہے، یہ عام دنوں میں کام نہیں کرے گا۔ یہ صرف آج 28، 29، 30 رمضان میں دوستو بھائی بہنوں یہ خاص عمل ہے۔ کیا آپ واقعی چاہتے ہیں دوستو بھائی بہنوں، کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر بدل جائے؟ کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ صبح اٹھیں تو رزق کے دروازے کھل جائیں؟ کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ جو دولت آپ کے نصیب میں نہیں تھی وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے؟ تو پھر رکے مت،
یہ دن یہ رات ہاتھ سے نکل گئے تو شاید اگلی زندگی میں بھی یہ موقع نہ ملے۔ یہ وہ راز ہے جسے جاننے کے بعد قریب جتنے بھی تھے وہ کروڑ پتی بن گئے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بعد بند دروازے کھل گئے۔ یہ وظیفہ ہے جسے کرنے والا کبھی، دوستو بھائیو بہنوں، اسے کرنے والا کبھی تنگ دستی میں نہیں رہا۔ اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو اس ویڈیو کو ادھورا چھوڑ دیں اور وہی زندگی گزاریں جو ہمیشہ گزارتے آئے ہیں، یا پھر پورے دل سے اس عمل کو کریں اور دیکھیں کہ کیسے اللہ آپ کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جسے جاننے کے بعد دنیا کے امیر ترین لوگ بھی حیران ہیں۔ یہ وہ راز ہے جو اولیاء کرام نے اپنی زندگی میں آزمایا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو غریبوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ لمحہ ضائع نہ کریں۔ یہ راتیں گزر گئی، یہ دن گزر گئے، کچھ قسمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ یہ موقع ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو اسے پالے وہ خوش نصیب ترین انسان بن جاتا ہے۔ اب دوستو بھائی بہنوں، آپ کو عمل سمجھانے لگا ہوں۔ دیکھیں یہ 3-4 چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں۔ 28، 29، 30 رمضان کا وہ آزمودہ عمل ہے جسے پڑھتے ہی خدا کی قسم گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ اگر پوری دنیا نے، پورے زمانے نے دوستو بھائی بہنوں آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، ہر طرف مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، فاقے ہیں، ہر طرف سے آزمائشوں میں، پریشانیوں میں گرے ہوئے ہو، رب کعبہ کی قسم ایک بار میرے کہنے پر عمل پڑھ لو۔ چاہے 28 میں پڑھو، چاہے 29 میں، چاہے 30 میں۔ دیکھیں 3 دن ہیں، آپ کے پاس 72 گھنٹے موجود ہیں۔ صرف 72 گھنٹے میں آپ نے آدھی سے پونی منٹ نکال کر اس چھوٹے سے عمل کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ میں کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں، یہ عمل پڑھتے ہی خدا کی قسم گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ اگر غربت اور غریبی مٹنے کا نام نہیں لیتی، ساری دنیا نے دوستو بھائی بہنوں اگر تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے تو خدا را، اب دیکھیں آپ نے یہ عمل چاہے 28 میں پڑھیں، 29 میں پڑھیں، 30 میں پڑھیں، اب عمل سمجھانے لگا ہوں، خدا را ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ کیجیے گا، نہیں تو پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ پھر مجھے شکوے شکایت کرتے رہ جاؤ گے کہ جناب وظیفہ اثر نہیں کیا۔ دیکھیں اگر آپ پر قرضہ ہے، آپ بیمار ہیں، رمضان کی لاڈلی گھڑیوں میں، جو کہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، رمضان کی 28، 29، 30 رمضان، یعنی کہ ہفتے کو اتوار اور پیر کے دن 3 دن ہے، اور 300 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کریم تمہاری جھولی میں فوری طور پر ڈال دیں گے، کیونکہ دوستو بھائی بہنوں یہ عمل مستند ہے، یعنی کہ اس عمل کو لاکھوں بندوں نے دنیا جہاں میں پڑھ کے آزمایا ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے جو بھی پڑھ لیتا ہے، پڑھتے ہی اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ آج جو میری بہنیں، جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظیفوں سے اثر نہیں ہوتا، آج جو کہتے ہیں ہم نے بڑی بڑی تسبیحات پڑھی، بڑے بڑے وظیفے پڑھے، لیکن ہمارے گھر سے سکون اور خوشیاں روٹ گئیں، دیکھیں وہ عمل دوں گا جو نسلیں آباد کر دے گا، وہ عمل دوں گا جو گھر سے غربت اور غریبی کو مٹا دے گا۔ دیکھیں ایک ورڈ بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنا، ایک ورڈ بھی اگر آپ نے یہاں سے وہاں کر دیا تو پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ پھر مجھے شکوے شکایت نہ کرنا، پھر مجھے گلے نہ کرنا کہ جناب وظیفہ اثر نہیں کیا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ میرا فرض ہے سچے عمل بتانا، وہ عمل دینا کہ جس کو لاکھوں لوگ پڑھ کے کامیاب ہوئے۔ دیکھیں اس عمل کو آپ لوگ سنیں گے نا، پہلے تو آپ کی روح خوش ہو جائے گی، آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ رب کے کلام میں بڑی طاقت ہے، رب کے ناموں میں بڑی طاقت۔ دیکھیں دوستو بھائی بہنوں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے کہ لائک کرو، یہ کرو، وہ کرو، صرف اللہ کی رضا کے لیے میں نے آپ کو آج خالص وظیفہ بتایا ہے، جس وظیفے کو صرف پچھلے سال 2024 میں ہزاروں بندوں کو میں نے دیا تھا۔ اس طرح میں نے اپنی پوری زندگی میں آل اوور بات کروں تو لاکھوں بندوں کو یہ عمل دیا ہے، اور اللہ پاک کے حکم سے جس نے بھی آج کی تسبیح کا یہ راز جان لیا، آج غوث پاک کا وظیفہ 28، 29، 3 رمضان کے آخری 3 دنوں میں بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا، دوستو بھائی بہنوں رزق دروازے توڑ کر آئے گا، خالی جھولیاں، خالی الماریاں عمل کے پڑھتے ہی دولت سے، پیسوں سے بھر جائیں گی۔ اگر 2 منٹ میں تمہاری غربت اور غریبی نہ دور ہو جائے، اگر 2 منٹ میں تمہارے گھر میں دولت کے ڈھیر نہ لگ جائے، اگر 2 منٹ میں تمہاری ہر مشکل، ہر پریشانی دور نہ ہو جائے، رب کعبہ کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس گھر میں بھی یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں دولت مند بن جائے گا۔ اب دوستو
بھائی بہنوں عمل کیا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، ایک ایک چیز ایک ایک جملہ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ خدا کا واسطہ اس موقع کو ضائع نہ کرنا، خدا کا واسطہ دوستو بھائی بہنوں اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت سے لوگ غفلت میں لاپرواہی میں عمل پڑ جاتے ہیں اور پھر ہمیں شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ جناب وظیفہ اثر نہیں کیا۔ دیکھیں آپ نے چاہے 28 میں پڑھیں، چاہے 29 میں، چاہے 30 میں، 3 دن آپ کے پاس ہے، 300 کروڑ کا وظیفہ ہے، پڑھتے ہی منٹوں میں کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، تمہارے دروازے پر دستک دے گا اور تمہارے ہاتھوں میں دولت کا تھیلا لے کر واپس چلا جائے گا۔ یعنی کہ یہ عمل غربت اور غریبی کو دور کر دیتا ہے، غیب سے مدد کا انتظام کر دیتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ دیکھیں درود شریف لازمی پڑھا کریں، اگر یاد ہو تو ہرگز نہ چھوڑا کریں۔ آپ لوگ کرتے کیا ہیں دوستو بھائی بہنوں، وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن اول آخر درود شریف پڑھتے وقت آپ لوگ دوستو بھائی بہنوں سستی کر جاتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہ کیا کریں۔ اول آخر درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ دیکھیں اگر جس کو نہ یاد ہو تو وہ بندہ چھوڑ سکتا ہے، اگر ادروائز جس بندے کو یاد ہو وہ درود شریف لازمی پڑھے، اور درود شریف پڑھتے ہی آپ تمام دوستوں بھائیوں بہنوں بزرگوں نے جیسے ہی درود شریف پڑھ لیں تو فوری طور پر تمام میری بہنیں تمام دوست احباب درود شریف پڑھتے ہی اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کا پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں آپ نے درود شریف پڑھتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی عمل کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر تسبیح ہو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا۔ اور دوستو بھائی بہنوں استغفر اللہ کا وظیفہ پہلے نمبر پر آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں یوں تو اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں تمام کے تمام مجرب اور آزمودہ ہے، تمام کے تمام خاص اور ایسے وظیفے ہیں کہ جسے بندہ اگر عام دن میں بھی پڑھ لے تو دوستو بھائی بہنوں فقیر بادشاہ بن جاتے ہیں، روڈ پر بیٹھا ہوا بھکاری بھی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ لیکن یہی عمل جب آپ لوگ 28 29 30 رمضان میں ایک خاص تعداد میں اللہ کے سب سے بڑے ولی کا بتایا ہوا عمل پڑھ لیتے ہیں تو دوستو بھائی بہنوں روڈ پر بیٹھا ہوا بھکاری بھی خدا کی قسم کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ یعنی کہ عمل کے پڑھتے ہی رزق دروازے توڑ کر آئے گا، ایسی ایسی جگہ سے پیسہ روپیہ آئے گا دوستو بزرگوں بھائی بہنوں آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ رب کریم نے چاہا تو بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب دوستو بزرگوں بھائی بہنوں آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ دیکھیں جب انسان کے کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں، اکثر آپ میں سے کئی لوگ کیا کہتے ہیں کہ جناب ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے، ہماری تسبیحات اثر نہیں کرتی، ہم نے بڑے وظیفے پڑھ لیے، بڑی تسبیحات پڑھ لی لیکن گھر سے غربت اور غریبی مٹتی نہیں ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں اس کی بڑی وجہ یہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے دوستو بھائیو بہنوں ہم جانے انجانے میں اتنے گناہ کر جاتے ہیں، رب کی پکڑ میں ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی وظیفہ اثر نہیں۔ دیکھیں ایک ایک جملہ آپ نے سمجھنا ہے، یہ عمل لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو اپنی زندگی میں دوستو بھائی بہنوں کامیاب کر چکا ہے۔ تو آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ پڑھتے ہوئے رب کو راضی کرنا ہے، رب سے خزانوں سے جھولیوں کو بھروانا ہے۔ پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آج 28 29 30 رمضان کو دوستو بھائی بہنوں آپ دنیا کے کسی ملک میں ہیں، کسی گاؤں کسی گلی کسی بستی میں ہے، لیکن خدا کا واسطہ اس عمل کو نہ چھوڑیے گا۔ یہ عمل میری زندگی کا وہ راز ہے کہ خدا کی قسم آج تک میں نے یہ عمل جس کسی کو بتایا، کسی دکھیارے پریشان بہن بھائی کو میں نے یہ عمل بتایا، اور مجھے آج تک یہ نہیں پتا کہ میں نے کسی دکھیارے پریشان بہن بھائی کو عمل بتایا ہو اور اس نے آگے سے یہ شکوہ کیا ہو کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ یہ ارجنٹ بیسس پر پڑھنے والے کی غربت اور غریبی کو دور کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ لوگ بیمار ہیں، فقیر ہیں، غریب ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کی کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں منٹوں اور سیکنڈوں میں حالات بدل جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمل کے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں، تو دوستو بزرگوں بھائی بہنوں اس سے بہتر وظیفہ آپ کو شاید نہ ملے۔
آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ آج رمضان کی 28، 29، 30 تاریخ کے اس معجزاتی عمل میں پہلے نمبر پر دوستو بھائیو بہنوں آپ نے استغفر اللہ کا یہ معجزاتی وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ دوستو بھائیو بہنوں آپ نے اس معجزاتی عمل کو استغفر اللہ کا دولت سے ڈھیر لگانے والے دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں اس عمل کو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ دنیا جہاں میں پڑھ کے اپنے حالات کو بدل چکے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا دل سے پڑھے۔ دیکھیں بے دلی سے بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، سچے دل سے پورے یقین سے عمل پڑھیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں اگر کوئی بندہ کہے نا تو میں اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عمل غربت اور غریبی کو فوری طور پر دور کرتا ہے۔ یعنی کہ آج تک آپ نے بے شمار وظیفے پڑھے ہوں گے لیکن استغفر اللہ کا ایسا وظیفہ یا وہابو اور سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہوگا۔ آج 28، 29، 30 رمضان کو چاہے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، چاہے دفتر میں بیٹھ جائیں، چاہے آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے بیٹھیں، لیکن خدا را اس عمل کو ہر حال میں پڑھیے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں اور ایک بار بیٹھ جائیں نا کسی جگہ پر اس عمل کو پڑھنے کے لیے تو دوستو بزرگوں جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا۔ یعنی کہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کر لیجئے گا، یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ یہ مانگنے والے ہاتھ رب کریم نے چاہا تو بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھ لیں۔ اور دیکھیں دوستو بھائی بہنوں اس عمل کو آج 28، 29، 30 آپ کے پاس 3 دن ہے، کوشش کرنا ان 3 دنوں میں ہر نماز کے بعد یہ عمل پڑھیں۔ اگر نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں دوستو بھائی بہنوں نماز رزق کا پہلا دروازہ ہے اور آپ لوگ کرتے کیا ہیں، ہم لوگ کرتے کیا ہیں، وظائف تو ماشاءاللہ سے روزانہ دن رات یہاں وہاں سے اٹھا کے پڑھتے ہیں، لیکن جو ہم پر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں ہم لوگ پڑھتے وقت بڑی سستی کر جاتے ہیں۔ رزق کا پہلا دروازہ ہم نے خود بند کر دیا ہے اور رزق کی تلاش میں ہم دوستو بھائی بہنوں وظیفے پڑھتے ہیں۔ کتنی حیران کن بات ہے۔ تو نماز پڑھیں پھر وظیفے پڑھیں، اس کے علاوہ وظیفے نہ پڑھیں۔ جب نماز نہیں پڑھیں گے تو یاد رکھیے گا بے نمازی کا وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اب آپ نے استغفر اللہ کو 21 بار پڑھتے ہی، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہی، رب کو راضی کرتے ہی، رب کے لاڈلے بنتے ہی فوری طور پر اسی وقت وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ دیکھیں، ایک وظیفہ مجرب اور آزمودہ ہے۔ یعنی کہ یہ وہ وظیفے ہیں اگر آپ لوگ ان وظائف کو 28، 29، 30 رمضان میں صرف ایک بار بھی ان 3 دنوں میں پڑھ لیتے ہیں، کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنے فارغ وقت میں دل سے یقین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ عمل غربت اور غریبی کو چند سیکنڈوں میں دور کر دیتا ہے۔ یہ عمل غیب سے خزانوں کی بارش کر دیتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں اگر قرضہ ہے، بیماری ہے، دنیا کی کوئی مشکل ہے، منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں دور ہوگی۔ لوگ دروازے بجا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ اگر یہ عمل اثر نہ کرے خدا کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر تمہیں وہ عمل دوں گا کہ جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہے۔ یہ کوئی بنایا وظیفہ نہیں ہے دوستو کہ 3 بار یہ پڑھ 2 بار وہ پڑھ جلدی سے گھر جا۔ یہ پورا عمل غوث پاک کی اس لاڈلی کتاب سے ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی 28، 29، 30 تاریخ کو جس گھر میں بھی یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں دولت مند بن جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ تسبیح سارے کے سارے نصیب پھیر دیتی ہے۔ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں رزق کی تنگی ہے یا مالی پریشانی ہے، گھر میں غربت ہے، غریبی ہے یا پھر لاچاری ہے، ساری دنیا نے سارے زمانے نے اگر آپ سے منہ پھیر لیا ہے، ہمت نہ ہارنا، خدا کا واسطہ ہمت نہ ہارنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے 28، 29، 30 رمضان کا یہ لاڈلا وظیفہ میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھ لینا، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ ارجنٹ بیسس پر ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی۔
غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہوں گے۔ اب دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، آپ نے فوری طور پر اس معجزاتی عمل کا پہلا وظیفہ 21 بار جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام یا وہابو، جسے دولت کا سلطان وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، جب کوئی بندہ آج رمضان کی 28، 29، 30 تاریخ کو یا وہابو پڑھ کے رب کو یاد کرتا ہے تو رب کے فرشتے رب کے پاس موجود بیٹھ کر آپ کی سفارشیں کرواتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں میں اس بندے سے بے حد راضی ہوں، آج 28، 29، 30 رمضان کے اس عمل کے پڑھتے ہی اس کی خالی جھولیوں کو، الماریوں کو دولت سے بھر دو، اور اس عمل کے پڑھتے ہی غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ بیماروں کی بیماریاں، پریشان حالوں کی پریشانیاں، رزق دروازے توڑ کر آتا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اگر کچھ نہ بھی مانگے دوستو، بھائی بہنوں، تو بن مانگے بھی صرف عمل کے پڑھتے ہی یہ عمل ظالموں کے ظلم کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی کہ غوث پاک فرماتے ہیں 28، 29، 30 رمضان کو وہ لوگ بھی یہ عمل پڑھیں۔ اگر کوئی شخص، کوئی شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے، بیوی پڑھ لے یہ عمل، ساس اس پر ظلم کرتی ہے، شوہر ظلم کرتا ہے، یا دنیا کا کوئی شخص بھی آپ پر، چاہے آپ مرد ہیں چاہے عورت ہیں، آپ پر کوئی بھی ظلم ہو رہا ہے، آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کبھی زندگی میں آپ پر ظلم نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ آپ پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ رک جائے گا، وہ تو رکے گا، اور پھر ساری زندگی کوئی آپ پر ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ اس عمل کے پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کے لاڈلے پر کوئی ظلم نہیں ہوتا، کوئی زیادتی نہیں ہوتی، کوئی دشمنی نہیں کرتا، کوئی نفرت نہیں کرتا۔ جو آپ کے روٹھے ہوئے محبوب ہیں اس عمل کو پڑھتے ہی واپس آ جائیں گے، اگر چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں یقین مانے جا نہ پائیں گے، آپ کی مٹھی میں قید ہو جائیں گے۔ اب آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے فوری طور پر اس مجرب ترین عمل میں دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، اس عمل کا تیسرا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے آج کے اس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور فوری طور پر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر انا شانیک هو الابتر، آپ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اسی وقت آپ لوگ دوسری بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اسی طرح تیسری بار آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، یعنی کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یعنی کہ آخر میں آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ کوثر پڑھ کے دوستو، بھائی بہنوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو بڑی توجہ سے، دھیان سے، غور سے سمجھیے گا۔ دیکھیں، عمل کی اجازت آپ ہے، جو بندہ خاص اجازت لینا چاہتا ہے وہ اپنا نام کامنٹس میں لازمی لکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ دوستو، بھائیو بہنوں، پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔